السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ میں ہوں کرامت اللہ۔ تو آج انشاءاللہ تعالی مدینہ شریف میں موجود ہیں، غزوہ احد کے میدان میں۔ تو دوستو یہ دیکھیں سامنے ماشاءاللہ کھجور شریف، اور یہ غزوہ احد میں بہترین تحفہ۔ تو ساتھ رہیں انشاءاللہ تعالی، غزوہ احد کے میدان میں ہے اس ٹائم، زیارت بھی ہوگی۔ اور یہ دیکھیں غزوہ احد میں کھجور، ابھی انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ زیارت کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سامنے ہے شہدائے احد، یہاں پر ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی صحابہ کرام دفن ہیں۔ پر بھی چلیں گے، یہ ہیں دوستو شہدائے احد۔ تو یہ دیکھیں سامنے قبر مبارک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی، دن کی روشنی میں دوستو باقی جتنے بھی 70 صحابہ کرام تھے سب کی قبروں کو برابر کر کے اوپر دیکھیں بجری ڈال دی ہے، اور بالکل قبروں کا نام و نشان بھی مٹا دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے صرف 2 قبر مبارک چھوڑی ہوئی ہے، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، تو دوسرا دوستو ماشاءاللہ یہ پیارا ماحول اور یہ منظر آپ کے سامنے۔ تو دوستو غزوہ احد کی تھوڑی سی تفصیل ہو جائے دوستو، یہ 2 ہجری 17 رمضان مبارک میں غزوہ بدر ہوا، اور 6 شوال کے مہینے میں 8 یا 13 یا 15 3 روایتیں موجود ہیں، 1 سال بعد غزوہ احد ہوا۔ غزوہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں امام الانبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو لے کر باطل کی چٹانوں سے ٹکرانے کے لیے عظمت اسلام کی خاطر خود شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں مشرکین کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، جن میں سے 300 منافقین شامل تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بزہر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن دل و نگاہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ سے اس کے روابط قائم تھے۔ یہ دوسرے منافقین مدینہ کے ساتھ سازشوں میں رہا۔ مدینہ سے نکلتے وقت یہ اسلامی لشکر میں موجود تھا، لیکن طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے اسلامی لشکر نے مارچ کیا۔ نماز فجر شوط میں ادا کی، جہاں سے دشمن کا لشکر صاف نظر آ رہا تھا، تو عبداللہ بن ابی نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت صدائے احتجاج بلند کی کہ جنگ کے بارے میں ہماری بات نہیں مانی گئی، اور ہم مدینہ میں محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے جاتے تھے، لیکن چند نوجوانوں کے کہنے پر کھلے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ ہم اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالیں؟ پس عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اسلامی لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد ہے زائرین کے لیے جو غزوہ احد پر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہی وہ دیکھیں خوبصورت پہاڑی ہے جہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں سے فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو جائے آپ نے نیچے نہیں اترنا اور آخر تک اوپر رہنا ہے۔ تو جب مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ تقریباً کافی پیچھے چلے گئے، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابھی مشرکین کو شکست ہو گئی ہے، تو مشرکین مکہ کے سارے جرنیل احد سے کئی میل کے فاصلہ پر بھاگ گئے۔ تو درے پر جو صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا تو اب مشرکین مکہ کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ گئے ہیں، تو اب درے سے نیچے اتر جائیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ غزوہ احد کا خوبصورت میدان دیکھیں، پہاڑی سلسلہ بھی ہے۔ تو دوستو یہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ جنگ کی، اور یہی وہ درہ ہے جہاں پر تیر انداز کھڑے تھے۔ تو دوستو نیچے اترے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید نوجوان سپاہی تھے، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے لشکر میں شامل تھے۔ ایک ہی جنگ جس میں وہ کافروں کے لشکر میں شامل تھے، بعد میں جتنی جنگیں ہوئیں وہ اسلام کی خاطر لڑے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ درے کا راستہ خالی ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا دوڑو، موقع ہے یہ۔ دوڑ کر آئے تو انہوں نے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے درہ خالی ہونے کی وجہ سے موقع پا کر فوراً حملہ کر دیا۔ تو دوستو جس سے افراتفری پھیل گئی میدان احد میں، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور ہونٹ مقدس زخمی ہو گئے۔ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پسینے کا قطرہ بھی زمین پر نہ
जानसार साहबा कराम आका अलैहिस्सलाम के पसीने का कतरा भी ज़मीन पर ना गिरने देते। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होकर ज़मीन पर रोने का अफरोज़ हुए तो एक हिजान पैदा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आ रहे थे। इधर शैतान ने आवाज़ दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। तो इस आवाज़ ने साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के पाँव खेड़ दिए, पाँव डगमगा गए, कोई इधर दौड़ा कोई उधर दौड़ा। तो दोस्तों मुसलमानों को ओहद में शिकस्त नहीं हुई थी बल्कि फ़तह हासिल हुई थी। इसके मुतल्लिक़ बहुत सी दलीलें हैं। इनमें से एक दलील ये है कि जिसे शिकस्त हो वो मैदान छोड़कर भाग जाता और जो मैदान में खड़ा रहे इसको शिकस्त खोरता नहीं कहते। तो दोस्तों देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी दफ़ा फरमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों ये ओहद ख़ास पहाड़ है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदीना से बाहर जाते तो वापसी पर ओहद पहाड़ पर लाजमी चक्कर लगाते। तो दोस्तों ओहद पहाड़ भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता। तो दोस्तों जब हज़रत हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी मुसलमानों की तो फिर इतनी देर में काफ़ी नुकसान हो चुका था, लेकिन फिर भी दोस्तों काफ़ी बहादुरी के साथ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मुकाबला किया और कुफ़ार को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों ये है वो मैदान ग़ज़व ओहद का जहाँ पर आज दिन तक मुसलमान देखें ज़ियारत की नियत से आते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह ये छोटी सी खूबसूरत वीडियो आप दोस्तों के लिए स्पेशल टाइम निकाल कर बनाई। तो दोस्तों करामतुल्लाह को दें इजाज़त। तो इंशाअल्लाह ताला अपनी दुआओं में करामत परदेसी को लाजमी याद किया करें दोस्तों, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो देखें सामने ग़ज़व ओहद की पहाड़ी का खूबसूरत मंज़र। तो चलते हैं इंशाअल्लाह ताला वापस मदीना शरीफ में। तो